اگر میلاد چھین لیا جائے، یہ چند آدمی کا اجتماع چھین لیا جائے، تو آپ کے سینے سے اللہ کے رسول کا عشق بھی چھین لیا جائے گا اور آپ کا ایمان بھی چھین لیا جائے گا۔ کہ آپ اسے بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے۔ رسول کائنات کے تعلق سے اگر کوئی مفتی بات کرے گا تو وہ ہوا میں بات نہیں کرے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ یہاں حاضر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا رسول ہر مسلمان کے گھر کا چکر لگا رہا ہے۔ یہ جو شعر بھی پڑھا جاتا سنا ہے آپ، ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہیں، مولانا عاطف صاحب بھی ہیں، مولانا نثار صاحب بھی ہیں، نقیب اجلاس بھی ہیں۔ ان سے پوچھیں اگر کوئی عالم یہ جملہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا کیا یہ معنی ہے کہ رحمت کائنات جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ یہاں جلوہ گر ہے یا کسی عاشق کی گھر جلوہ گر ہے؟ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ رحمت کائنات مدینے میں ہے، لیکن ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے گانے لالے کرامت بلا کو سلام، وہ صرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اور آپ صرف یہاں نہیں اکٹھے ہیں بلکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور زمین پر وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میلاد سن کر آپ عمل نہیں بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ یہ بھی تو ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھی میں آپ کا نام آ رہا ہے۔ یہ کافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس طرح کی بکواس کی باتیں ہرگز نہ کیا کرو۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو یوں ہی نہیں چلے جاتے ہیں بلکہ کتابوں میں ہے جب وہ فرشتہ آتا ہے اور یا فرشتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یا پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں کے پاس سے آ رہا ہو، ایک کھلا آبادی میں تیرے بندے تیرا تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تباہ ہو جاؤ، میں نے ان بندوں کو مغفرت فرما دی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا اس میں کچھ لوگ تو سن رہے تھے، کچھ کی زبانیں تو چل رہی تھی لیکن کچھ لوگ یوں ہی بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے سکتے میں جن کی زبان ذکر کے لیے کھولی ہوئی تھی ان کو بھی بخش دیا ہے، جن کی زبان بند تھی یا جو گواہی تھے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما۔ میلاد النبی قیامت نور قیامت نعرہ تکبیر۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا ذکر اپنے گھر میں کس نے سنا ہے؟ کوئی؟ حضرت عمر کا ذکر نام تو آپ نے خطبے میں سن لیا تھا، وہ بھی جب آئے ہوں گے جب بالغ ہوئے ہوں گے تب۔ حضرت عمر حضرت فاروق اعظم کا ذکر کہاں سنا؟ نام تو جمعہ میں سنا ہوگا، ذکر یہاں سنا ہوگا، ان کی زندگی یہاں سنی ہوگی۔ میلاد کو ہلکے میں نہ لو، جہاں میلاد یا تبلیغ بند کیا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا، ان کا ایمان بھی ختم ہو گیا، ان کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے یہاں اگر اس پلیٹ فارم سے آپ سیکھ نہیں پا رہے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کے دل پہ جو زنگ ہے تھوڑا بہت وہ کم ہو جا رہا ہے۔ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نہ کہا جائے یہ اچھی بات نہیں، خود ہی مفتی نہ بنا دے، یہ اچھی بات نہیں۔ اگر آپ یہ میلاد کے بارے میں بہت جاننا چاہتے کہ اس نے کیا سکھایا ہے، میرا اپنا چچا زاد بھائی ہے، وہ لکھنؤ میں نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، وہ شیعوں کے بالکل گھر میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں فیض آباد میں تھا، فون کیا کہ بھیا
آج میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اسٹیٹس لگایا تھا، تو ایک شیعہ کہتا ہے کہ ان پر بے شمار لعنت، تو میں نے بھیا جو بھی جانا اس کو سنا دیا، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب کی شان بہت بلند، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ وہ کوئی مکتب کا طالب علم نہیں ہے، اس نے ٹیوشن میں اگر کہیں قرآن پڑھ لیا ہے تو پڑھ لیا ہے۔ میں نے کہا یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سنی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ دوم ہے، آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ تو کہا بھیا میں نے میلاد سے سنا ہے۔ اب پتہ چلا کہ میلاد کا فائدہ کیا ہے، جب ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ میلاد ہے جو آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اگر آپ میلادی ہے تو میلاد سے چل نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے تعلق سے بکواس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول کائنات کا میلاد کیا جائے گا، اور صرف ایک دن نہیں کیا جائے گا۔ بریلوی کے کارکنان فرماتے ہیں حشد ڈالے گا پیدائش مولا کی ہوں مثل فارس مجھ کے تیرے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت اچھے سے زندہ باد ماشاءاللہ۔ گاؤں کے لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں جب ایسا کوئی کہے ہفتے میں ایک بار میلاد کرتے ہیں 2 بار کرنا شروع کرے۔ میرے استاذ نے کہا بیٹا تمہاری مخالفت ہو رہی ہے، تم گھبرانا نہیں۔ میرے مرشد اجازت نے مجھے جس پر خلافت دی اسی وقت کہا کہ وہ دن دور نہیں ہے، یہ لوگ تمہارے حاصل ہو جائیں گے، لیکن ایک کام کرنا، جس رفتار سے کام کر رہے ہو رفتار کو اور تیز کر دینا۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ یہ کر دیکھ لیں، آپ کا حاسد یہ سر دیوار پر مار کر مر جائے گا، لیکن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی میلاد کے تعلق سے امام اہل سنت کے سامنے آیا تھا تو آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے جس سے سے میلاد منایا ہے۔ میلاد کے خلاف مستقل رسالے لکھے ہیں اور اولاد کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ تمہارے سے میلاد نہیں کرنا ہے، بلکہ میلاد کا حوالہ مجھ سے لے کے جاؤ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، واہ واہ۔ خیر بس اتنی سی بات کہ دین جہاں کہیں سے 2 لوگ بھی سیکھو، ہم دارالعلوم اس کو نہیں کہتے جس میں 5000 بچے پڑھتے، ہم اسے بھی دارالعلوم کہتے ہیں جہاں 2-4 بچے پڑھتے ہوں اور دین پڑھتے ہو۔ اور کوئی بھی الجامعۃ الاشرفیہ یا جامعہ امجدیہ یا جمدہ شاہی یا پھر الجامعۃ الاسلامیہ یہ بلڈنگ کی وجہ سے دارالعلوم نہیں ہے، تعلیم کی وجہ سے دارالعلوم۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ میلاد ہمیں تو بڑے جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں دل کی بات کر رہا ہوں۔ آئی کانٹیکٹ کا مسئلہ یہ ہے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے املی گاؤں میں نے پولیس والے کو بلا کے کہا کہ یار کوشش کریے کہ یہ سب آگے آ جائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ اب آئی کانٹیکٹ ہی نہیں، 10 لوگوں کو ہم لوگ مدرس بھی ہیں الحمدللہ، تو جب کم لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو سب سے کامیاب پروگرام 10,000 کے مجمع والا نہیں ہوتا ہے، سب سے کامیاب پروگرام مختصر لوگ ہوں، تنہا ہو کوئی ایک آدمی پڑھنے والا، ایک آدمی پڑھانے والا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پڑھانے کے لیے جب پہلا دن تھا تو 5000 شاگرد تھے، لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ ایک ہی پڑھا رہا ہے اور ایک ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، لیکن 5000 کو دنیا جان رہی ہو یا نہ جان رہی ہو، لیکن پڑھانے والے کو بھی دنیا جان رہی ہے، پڑھنے والے کو بھی دنیا جان رہی ہے۔ پڑھانے والے کو امام بخاری کہتے ہیں اور پڑھنے والے کو امام مسلم کہتے ہیں۔ تو قلت اور کثرت کا کوئی مسئلہ یہاں حضرت ہے ہی نہیں۔ تو خیر بات کو سمجھ میں آ گئی، آگے بات کہ بس یہ پروگرام صرف اس وجہ سے کہ یہاں کچھ سیکھیے، یہاں سے کچھ سیکھ کر آپ چاہیے۔
اہل اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ نماز کا طریقہ قرآن نے بتایا، قرآن میں نماز کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ پھر اسی پروگرام مسجد نبوی میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پیغمبر کو بتایا، رکوع اسے کہتے ہیں، سجدہ اسے کہتے ہیں، قعود اسے کہتے ہیں، تشہد اسے کہتے ہیں، جلسہ اسے کہتے ہیں۔ اگر یہ سب کام نہ ہوا ہوتا تو آج ہم بادل تک رہے ہوتے، آسمان دیکھ رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے حبیب کا کرم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور ہمیں دیا ہے۔ اور ایک بات، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے میلاد، ورنہ میلاد کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم بتاتے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا تشریف لے آئے، کہا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو گردو تھے، ہم تو بالکل گونگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ آمنہ تعالیٰ یعنی یا رسول اللہ آپ کو بھیج دیا۔ اگر آپ نہ آئے ہوتے تو ہم عام گواروں کی طرح بھٹک رہے ہوتے، لیکن آپ کی آمد کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا بھی تذکرہ آپ کے غلاموں میں ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ مجاز ہمیں دیا ہے، اب کوئی کچھ بھی کہے کہ اتنا خرچ ہو جائے گا، اتنا خرچ ہو جائے گا، اس سے کہیے موبائل کا ریچارج بند کر دے، اس سے کہیے کہ جو گوشت کھانا ہے وہ گوشت کھانا بھی بند کر دے، اس سے کہیے کہ کپڑا صرف 2-4 کپڑے رکھے، 10-20 کپڑے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی صرف جب بات دین کی آتی ہے یا بات جب رسول کائنات کے میلاد کی آتی ہے تو لوگوں کے اندر آگ جاتی ہے، لیکن اپنے معاملات کا مسئلہ ہے تو نہ فضول خرچی دیکھتا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے۔ لہذا اے لوگوں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، وہ چاہے لباس عالم میں گفتگو کر رہا ہو یا جاہل میں گفتگو کر رہا ہو، ان پڑھ میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دینا۔ مفتی صاحب کے بلا نے غیبت کے تعلق سے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کے تعلق سے بس ایک بات میں عرض کروں گا کہ غیبت کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا، مفتی صاحب نے بتایا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا بندہ گوشت کھا رہا ہے۔ میں نے تو کتاب میں یہاں تک پڑھا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جب بروز قیامت کل وہ بندہ جس کی غیبت کی گئی ہے، جب اس کی نیکیاں کم ہوگی تو اللہ فرمائے گا فلاں ابن فلاں فلاں جگہ ہے، اس سے جانے کی لے لے۔ اس نے کہا وہ کہے گا پروردگار وہ کیسا بندہ ہے، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی اس سے نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ بندہ ہے جو دنیا میں میری غیبت کرتا تھا، میں نے اس کے اعمال برباد کر دیے ہیں اور اس کے اعمال کو تیرے لیے کر دیا ہے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، اعمال کی بہت سالی کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صرف ہفتے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مہینے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سال میں صرف 2 بار نماز پڑھ رہا ہے، نیکیاں ہے نہیں اور وہ بھی برائی کرتے جا رہے ہیں، غیبت کرتے جا رہے ہیں۔ اگر بروز قیامت نیکی کم پڑ گئی تو بتائیے کون سامنے آئے گا؟ لہذا غیبت نہ کیجیے۔ اگر اللہ نے مرد آپ کو پیدا کیا ہے تو یہ بھی ہے کہ مرد اپنا تشخص برقرار رکھے۔ مرد کی یہ شان نہیں ہے کہ غیبت کرے، ہاں غیبت کے معاملے میں، چغلی کے معاملے میں عورتیں بہت آگے ہیں، لیکن مرد اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ جب کل تک عورتیں غیبت کیا کرتی تھی، آج مرد اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ پتا چلا کہ مرد نے اپنا جو تشخص ہے اسے چھوڑ دیا ہے، عورتوں کا تشخص اختیار کر لیا ہے۔ لہذا اے لوگوں یہ کام چھوڑ دے، آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کسی کی برائی کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ایک خاتون آ گئی، تھوڑی سی موٹی ہے، جب جانے لگی تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے غیبت کا تصور بھی نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا اے اللہ کے رسول یہ تھوڑی سی موٹی ہے۔ آقا کریم نے کہا خاموش رہو، یہ غیبت ہے اور غیبت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ رحمت کائنات اپنی بیوی کو ہم مسلمانوں کی مولا المؤمنین حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں، عائشہ
ہمیشہ یہ غیبت ہے، یہ کام نہ کیا کرو، لہذا ہم بھی یہ کام نہ کریں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جو مچھلی ہے نا اس کی زبان اللہ نے چھین لی ہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں، آپ تو بول رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، میرے مرشد اجازت نے کہا تھا زبان سے کبھی گالی نہ بکنا، زبان سے جب بھی بولو تو حق بولو، انشاءاللہ آپ کی زبان یہ ولایت کی زبان ہو جائے گی۔ آپ جو کہیں گے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ آپ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ درود پڑھتے رہے، آپ کی زبان تو زبان ہے، آپ کا جسم بھی محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا نے دیکھا ہے درود پڑھتے ہوئے بندہ جب دنیا سے گیا ہے 20 سال کے بعد قبر کھودی گئی ہے، دیکھا کہ اس کا پورا جسم بالکل صحیح اور سالم ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے کہ بھائی کے لیے غیبت کرے۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب یہ چلے تو پتا چلے، وضاحت بتا رہا ہو کہ ہاں یہ مسلمان چل رہا ہے، چلنے کے انداز بتا رہے ہو کہ یہ مسلمان چل رہا ہے۔ آپ اور ہم ہیں، ہم اگر چل بھی رہے ہیں تو کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی مسلمان چل رہا ہے۔ کل تھا کہ جب کوئی بندہ اپنی آبادی سے کہیں جاتا تھا تو مسلمان گھر پہ اپنی امانتیں چھوڑ دیتا تھا۔ آج میں بحیثیت مفتی بتا رہا ہوں، مجھ سے 2 3 بار پیسے لیے گئے، زمین نہیں دیا گیا، مارکیٹ میں کروڑوں روپے میرے خرید، اس مسلمان نے کسب کر لیا ہے۔ اب آپ بتائیے بیان کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ ہم کہیں تو کس سے کہے؟ ایک غیر مسلم یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن میں نے اپنی آبادی کے مسلمانوں کو مفتی صاحب دیکھا ہے کہ وہ مسلمان نہ تو اللہ کے تعلق سے سوچتے ہیں نہ تو رسول اللہ کے تعلق سے سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، میری نگاہوں نے بالکل اس کا سامنا نہیں کیا، اس لیے کہ جو کچھ وہ بول رہا تھا بالکل سچ بول رہا تھا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو کم سے کم اپنا نہیں تو رسول اللہ کا خیال کرنا چاہیے، اپنا نہیں تو رسول اللہ کی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کل بروز قیامت 120 یا 40 کتابیں ہوں گی، اس میں 80 کتابیں آپ کی ہوگی۔ بتاؤ تو صحیح، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، علماء اصلاح کریں گے، حضرت بایزید بستامی جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک کتا ہے، کتا رو رہا ہے، بایزید بستامی بھی رونے لگے، مرید بھی رونے لگے۔ اگر پیر رونے لگے تو مرید بھی رونے لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو تاج شریعت کے مرید ہیں، یہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ حضور تاج شریعت کا میں مرید ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نورانی چہرے والے کا مرید میں بھی ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم بھی اسی سے منسلک ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ فخر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اختر بنانے کے لیے ایک اختر دیا ہے۔ اسی اختر کے دعوت سے جب وابستہ ہو رہی ہے تو ہم پجڑے میں ہوتے ہوئے ہم شہنشاہ لگتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ علم نہیں ہے لیکن میدان علم میں ہم لوگ بھی عالم شمار کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم جیسے امیر و فقیر کیا ہیں، لیکن ہاں فضل و کرم ہے۔ اب مرشد کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کو میں بتاؤں، آپ بھی اگر کسی سے مرید ہے، پیر کا ذکر آ جائے تو مچل جایا کرے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ مرید یہاں کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں اور اٹھائیں، بس اتنے لوگ مرید ہیں۔ یا اللہ، دادا آپ مرید ہیں؟ پیچھے والے دادا آپ جوان ہوئی ہیں کہ بوڑھے رہے؟ یا لیتنی کنت شاب، چاچا جوان معاف کیجیے گا، داڑھی سجا لیجیے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے یہی کہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید مولانا صاحب کہ کچھ لوگوں نے کہنے پر داڑھی رکھی، ایسا کچھ ہے، اگر نہیں تو یہ حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ قائم ہے۔ لیکن چاچا داڑھی سجا لیجیے اور نماز بھی پڑھیں۔ جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ مرید ہو جائیں کسی اچھے پیر سے، کسی اچھے عالم سے، حضرت سے بھی مرید ہو جائیں۔ مریدی کا مطلب یہ ہے اکتساب فیض اور کسی اچھے اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرنا اور یہ عہد لینا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، بےمانی نہیں کروں گا،
چوری نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، زنا نہیں کروں گا۔ اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ سے بھی وعدہ کیا، اے پروردگار ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے محبوب کی اطاعت کریں گے، اور اس کے بعد ہم اللہ عز و جل کا جو ہم نے جو اللہ سے عہد لیا تھا وہ بھی توڑ دیا، پیر سے لیا وہ بھی توڑ دیا۔ لہذا اے لوگوں، صرف اللہ کا مسئلہ تھا، بعد میں جب آپ نے بیعت و ارادت کا مسئلہ کیا تو آپ پیر کے بھی مخالف ہوئے، پیر کے بھی نافرمان ہوئے۔ حضرت بایزید بستامی وہ ہے، جب پیر رونے لگا تو مرید بھی رونے لگے، اور مرید بھی رونے لگے تو مرید پوچھنے بھی لگے حضور یہ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ابھی میں چل رہا تھا، یہ سامنے جو کتا بیٹھا ہے اس نے مجھ سے کہا بایزید یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری وہ کون سی نیکی تھی جس نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا ہے، اور میرے کون سے گناہ تھے جس گناہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتا بنا دیا ہے؟ اے مریدو، بایزید لاجواب ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اے لوگوں، ہم پیدا پہلے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت بعد میں نے کی ہے۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں لائے تھے، نہ کچھ پیش کیے تھے، لیکن ہاں اللہ نے انسان بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے؟ عبادت کی بنیاد پر نہیں، کسی ریاضت کی بنیاد پر نہیں، ہاں اپنے فضل سے اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں ایکتا بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں بلی بنا دیتا، لیکن اے مسلمانوں اپنے نصیبے پر فخر کریں کہ پروردگار عالم نے انسان بنایا ہے اور محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جب ہم محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت بھی کریں، محمد رسول اللہ سے محبت بھی کریں۔ خیر، غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ، کون 1500 سال، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ کوئی دین کی خدمت کرتا ہے، 25 سال 50 سال ہو جاتے ہیں، 100 سال ہو جاتے ہیں تو سلور جبلی، گولڈن جبلی سب مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ میرے آقا کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 1500 سال۔ اور ایک بات میں یہی عرض کروں بہت ہی ادب کے ساتھ کہ اگر اس میلاد نے بھی آپ کے دل کے زنگ دور نہ کیا، اگر 1500 سالہ میلاد النبی نے بھی، رسول کائنات کے نور نے بھی آپ کو طیب و طاہر نہیں، تو گویا صحیح معنوں میں آپ عاشق رسول نہیں ہیں۔ گویا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس